دین کے لیے قربانی دینے کا عجیب واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ دوستوں، اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آپ کے لائک سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور لائک کرنے میں آپ کا کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے۔ وہ خوش نصیب صحابی جن کی قبر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور فرمایا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی تھی۔ جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اسلام نہ لا سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس ہو گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے، کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو حال وہیں پہلے کا سا چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تو اسے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تو تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے کیجیے، اور جو کچھ میرے قبضہ میں زر و مال وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجیے۔ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو آخر ایک روز ہی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے اتار دیے اور ماں کے سامنے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کیا ہوا۔ عبداللہ نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ الگ صبح مسجد نبی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر درد دولت آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب الصفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دین پر عجب ذوق و شوق و جوش و نشاط سے پڑھا کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسری کی قرأت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا و رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ عبداللہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوں گے۔ تبوک پہنچ کر یہ ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا،
حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہاتھ چراغ تھا۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو منہ سے قریب کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھے اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ دوستو، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی بھی راضی ہیں اور رب بھی راضی ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔